السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ایتھوپیا کی پہلی قسط پسند آئی ہوگی، جس میں نے آپ کو نجاشی بادشاہ کے شہر، اس کی قبر مبارک اور اسلام کی پہلی اور دوسری ہجرت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ اس دوسری قسط میں آپ کو ایکسوم کا شہر اور اس کے قرب و جوار دکھاؤں گا۔ یہ شہر ملکہ بلقیس کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ملکہ کے محل لے جاؤں اور سوئمنگ پول بھی دکھاؤں، میرے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، سنیے۔ چونکہ میرے پاس وقت کی کمی تھی، اس لیے ڈرائیور کو صبح 3 بجے آنے کو کہا۔ اس نے مشورہ دیا کہ صبح کے 2 بجے بہتر ہوگا۔ میں نے بھی اس کے مشورے سے اتفاق کیا۔ بہرحال آدھی رات کے تھوڑی سی دیر کے بعد ہی اٹھ گیا اور صبح کے 2 بجے ہوٹل کے باہر اندھیرے میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ 3 بج گئے اور وہ نہ آیا۔ مجبوراً کمرے میں واپس آ گیا۔ صبح 7 بجے ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل کے ریسٹورنٹ گیا تو وہاں پر ہوٹل کا مینیجر بھی ناشتہ کر رہا تھا۔ اس سے ڈرائیور کی شکایت کی۔ مینیجر نے فوراً غصے میں ڈرائیور کو فون کیا۔ پھر مجھے نہ صرف میری لا علمی سے آگاہ کیا بلکہ الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا اور کہنے لگا کہ غلطی تو ہماری ہی ہے۔ Now, you told for the tour guide saying 2 o'clock. In our time means 2 o'clock means it is a working time. Sleeping 12 hours, you will wake 2, you should have to wait for 2 hours. Instead, you should have to say that in European time, okay? 6 hours means early in the morning 12. So the individuals will care. اس نے بتایا کہ ابھی تو صرف صبح کا 1 بجا ہے۔ جس وقت کو پوری دنیا دوپہر کے 12 بجے کہتی ہے، ایتھوپیا والے اس کو صبح کا 6 بجے کہتے ہیں۔ کیا کرنا، سر پیٹ کر رہ گیا۔ بے ساختہ زبان سے نکلا کہ اے لاؤ کر لو گل۔ بہرحال آئندہ کے لیے محتاط ہو گیا۔ خیر، ڈرائیور میرا ناشتہ ختم ہوتے ہی پہنچ گیا اور ہم لوگ صرف 20 منٹ میں ملکہ بلقیس کے محل پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ دراصل ڈنگر کے محلات کے کھنڈرات ہیں، جو کہ ملکہ بلقیس کے محلات کے کھنڈرات کے اوپر تعمیر کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہی جگہ ہے جہاں ملکہ بلقیس کا محل ہوا کرتا تھا۔ ڈنگر کے محلات سن 600 سال قبل مسیح تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ ملکہ بلقیس نے اپنا محل تقریباً 1000 سال قبل مسیح تعمیر کروایا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو 100% یقین ہے کہ یہی جگہ ہے جہاں پر ملکہ کا محل ہوا کرتا تھا، اور پشتوں سے یہی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس بنا پر مجھے بھی یقین آ گیا کہ اسی جگہ پر ملکہ بلقیس کا محل ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر 44 کمرے ہوا کرتے تھے، جس میں ایک خفیہ کمرہ بھی ہوا کرتا تھا اور اس میں خزانہ رکھا جاتا تھا۔ باورچی خانہ بھی تھا، غسل خانہ بھی تھا اور ایک بڑا کمرہ بھی تھا جہاں پر ملکہ تخت نشین ہوا کرتی تھی۔ سیڑھیوں کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محل کم از کم 2 منزلہ ہوا کرتا تھا۔ ملکہ بلقیس کا ایتھوپین اور اصلی نام مکیدہ تھا۔ اس ملکہ کو اسلامی تاریخ ملکہ سبا اور انجیل مقدس کوئن شیبہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ملکہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح پیدا ہوئی تھی اور ان کا انتقال سن 955 عیسوی قبل مسیح ہوا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق ملکہ بلقیس سورج کی پوجا کیا کرتی تھی اور بہت امیر تھی۔ یہاں کے اطراف میں دریاؤں کے کنارے کی ریت سے کافی مقدار میں سونا نکالا جاتا تھا، اور ملکہ بلقیس کے زمانے میں یہ ملک بہت بڑا ملک ہوا کرتا تھا اور تجارت کا مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش پر ملکہ بلقیس ان کے پاس پہنچی، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ملکہ اپنے وطن واپس آئیں، لیکن جب تک وہ حاملہ ہو چکی تھیں۔ ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، جس کا نام ابن حکیم بتایا جاتا ہے۔ ان کا یہ بیٹا ملکہ بلقیس کے ساتھ اسی جگہ پر پلا بڑھا۔ جب ابن حکیم 22 سال کا ہوا تو اپنے والد محترم حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے یروشلم آ گیا۔ یہ لڑکا نہ صرف بے حد خوبصورت تھا بلکہ بے حد عقلمند اور بردبار بھی تھا۔ کچھ عرصے اپنے والد محترم کے ساتھ رہنے کے بعد جب ابن حکیم اپنی والدہ کے پاس ایکسوم آنے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ درباری اس کے ساتھ کر دیے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ آرک آف کنویننٹ یا تخت سکینہ اپنے ساتھ لے آئے، جس کا تذکرہ میں اگلی قسط میں کروں گا۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں تاریخ کچھ زیادہ نہیں کہتی ہے،
لیکن ابن حکیم کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے۔ ملکہ بلقیس کے انتقال کے بعد سن 955 قبل مسیح ابن حکیم نے ایکسوم سلطنت کا تخت سنبھالا۔ اس کو تاریخ بادشاہ مینیلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بے حد طاقتور بادشاہ بنا اور اس کے عہد میں اس سلطنت نے بے حد ترقی کی۔ اس گھرانے نے اگلے 2000 سال تک اس علاقے پر حکومت کی اور اس پش کا آخری بادشاہ ہیلے سلاسی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بیٹے مینیلک کی اولاد سے تھا۔ اچھا، یہاں پر آپ کچھ لوگوں کو کچھ چنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک پتھر جس کا نام سیفائر گولڈ ہے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کوئی خاص قیمتی پتھر نہیں ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ ڈھونڈے تو 2-4 پتھر مل ہی جائیں گے۔ میرے ڈرائیور کو بھی ایک پتھر مل گیا۔ اس نے مجھے بیچنا چاہا لیکن میں نے نہ خریدا۔ کھنڈرات کے باہر بھی کئی لوگ یہ پتھر سیاحوں کو بیچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ دل نے کہا کہ کیوں نہ اسی شہر میں کچھ دن ٹھہر جاؤں اور ملکہ بلقیس کے خزانے کی تلاش کروں، شاید اسی طرح مالو مال ہو جاؤں۔ لیکن ابھی تو صرف پہلا ہی دن تھا اور بہت کچھ دیکھنا تھا۔ خزانے کی تلاش پھر کبھی سہی۔ بہرحال ہم لوگ ملکہ بلقیس کے سوئمنگ پولز کی طرف چل دیے۔ یہ اس محل کے کھنڈرات سے تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ اس جگہ کو ایتھوپین زبان میں مائشون کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے بادشاہ کا پانی۔ حالانکہ اس جگہ کو ملکہ بلقیس کا سوئمنگ پول کہا جاتا ہے، جو کہ 3000 سال قبل ٹھوس پہاڑ کو کھود کر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ملکہ بنفس نفیس یہاں پر تیرنے آتی ہوں گی۔ البتہ یہ جگہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی، اور اس جگہ پر ملکہ سمیت بہت سارے لوگ کوئی تقریب بنانے آتے ہوں گے۔ یہاں پر سب لوگ پانی میں ڈبکی لگا کر اپنا کوئی تہوار منایا کرتے ہوں گے۔ یہاں پر سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں تاکہ آسانی سے پول میں اترا جا سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شروع میں یہ پول چھوٹا ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کو وسیع کر دیا گیا۔ البتہ سیڑھیاں اصلی ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس پانی میں نہانے سے کئی بیماریوں سے شفا یاب بھی ہوا جا سکتا ہے۔ آج کل بھی اس علاقے کے لوگ بیپٹائز کرنے کی رسومات ادا کرنے یہیں آتے ہیں۔ ہر سال 18 اور 19 جنوری کو یہاں پر ٹمکٹ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ یہ دن نبی اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دریائے جارڈن میں بیپٹائز کرنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن پادری حضرات رنگ و برنگ ملبوسات پہن کر آتے ہیں اور تخت سکینہ کی شبیہ کو بھی اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ دن اور رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ عام لوگ بھی مذہبی گانا گانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ رات میں پانی کے اوپر موم بتیاں بھی تیرائی جاتی ہیں اور لوگوں پر تھوڑے تھوڑے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ رسومات ختم ہونے کے بعد تابوت سکینہ کی شبیہ کو گرجا گھر واپس لے جایا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں عیسائی مذہب اور انجیل مقدس کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ البتہ موجودہ انجیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تعلقات کا جو قصہ بتایا گیا ہے وہ اتنا شرمناک اور غیر اخلاقی ہے کہ میں نہ ہی اس ویڈیو میں بتا سکتا ہوں اور نہ ہی یہ تصور کر سکتا ہوں کہ ایک اللہ کا نبی اس قسم کی حرکتیں کر سکتا ہے۔ مقامی پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کافی بحث کی، لیکن ان لوگوں کا بھی وہی شرمناک عقیدہ ہے۔ استغفر اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے انجیل مقدس کو اپنے لحاظ سے کافی بدل دیا ہے اور موجودہ کاپی اصل انجیل مقدس سے بے حد مختلف ہے۔ یہاں سے صرف 1 منٹ کے فاصلے پر بہت سارے پتھری مینار بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ 1700 سال قدیم ہیں۔ ان کی اونچائی 24 میٹر یا 79 فٹ ہے۔ یہ گرینائٹ پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور ان کا وزن 160 ٹن کا ہے۔ ان پتھری مینار پر کافی کھدائی کی ہوئی ہے۔ اس کے نچلے حصے میں 2 دروازے کھدے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہر طرف کئی کھڑکیاں کھدی ہوئی ہیں۔ اوپری حصہ نیم دائرہوی ہے۔ مقامی زبان میں ان کو حویلی کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ پتھری مینار دنیا بھر میں عمومی طور پر تعمیر کیے جاتے تھے۔ یہاں پر زیر زمین کسی کو دفن کرنے کے بعد ان پتھری مینار کو خطبے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بڑے میناروں کو ہاتھ سے کھود کر طرح طرح سے سجایا جاتا تھا، جبکہ چھوٹے میناروں کو کم ہی کھود کر سجایا جاتا تھا۔
بڑے میناروں کے نیچے کسی بڑی شخصیت کا مقبرہ ہوا کرتا تھا۔ یہ جو آپ سب سے بڑا مینار دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے ازانا بادشاہ کا مقبرہ ہے، جس کا 14ویں صدی میں انتقال ہوا تھا۔ اسی بادشاہ نے عیسائی مذہب کو اس علاقے میں فروغ دلایا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پتھری مینار گر چکے ہیں، کچھ تو ٹوٹ بھی گئے ہیں۔ اس قسم کے پتھری مینار ایتھوپیا اور ایریٹریا میں کئی جگہوں پر موجود ہیں۔ سن 1935 عیسوی میں اٹالین ایک گرے ہوئے پتھری مینار کو مال غنیمت کے طور پر اٹلی لے گئے اور روم کے پورتا کپینا چوک پر جوڑنے کے بعد کھڑا کر دیا۔ سن 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی ہدایت پر اٹلی کو وہ پتھری مینار واپس کرنا تھا، لیکن اب تک مختلف وجوہات کی بنا پر واپس نہیں کیا جا سکا ہے۔ اور ہاں، اس صوبے کے لوگ امہاری زبان بولتے ہیں، جو کہ وسطی ایتھوپین زبان سے کافی مختلف ہے۔ اس زبان میں عربی کے بھی کچھ الفاظ شامل ہیں۔ በዚህ አጉል የለዶ እንዳመስተገለመለ በሐደ ምሳቆል አክሰት የሌለ ገለገለ ስለዘለ ማለት ገለመለ ዝለኒ طعሙ ምንም ስለዘይብል ኮምዚ اب ہم لوگوں نے یہاں کا رخ کیا۔ یہ جگہ ایکسوم سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ٹگرے صوبے کے علاقے میں واقع ہے۔ یہاں کے مشہور آثار قدیمہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایتھوپیا میں لوگ اس جگہ پر 1000 سال قبل مسیح رہا کرتے تھے۔ 3000 سال پہلے یہ جگہ بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم مرکز بھی ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا تہذیب و تمدن یمن کے ملک سے کافی ملتا جلتا تھا۔ یہاں پر انتہائی خوبصورت اور ماڈرن مندر اور محلات ہوا کرتے تھے، جو کہ اعلیٰ کاریگری سے مزین تھے۔ یہاں کے لوگ کئی منزلہ عمارات میں رہا کرتے تھے۔ یہ جگہ خوبصورت ہرے بھرے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، جن پر سیڑھیاں بنا کر قدیم زمانے سے اب تک کاشتکاری کی جاتی ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے تالاب میں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا تھا تاکہ خشک موسم میں پانی کی دستیابی ممکن رہے۔ 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر سینڈ اسٹون پتھر وافر اقدار میں موجود ہے۔ ان پہاڑوں سے یہ لوگ پتھر کاٹ کر لاتے تھے اور عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے۔ تقریباً 600 سال قبل مسیح یہاں پر سبائین دیوتا المقاخ کی پوجا کی جاتی تھی۔ موجودہ دور کا یہ گاؤں قدیمی عمارتوں کے کھنڈرات کے اوپر بنایا گیا ہے۔ جرمن ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں پر کھدائی کا کافی کام کیا ہے۔ مندر کے داخلی حصے پر 6 ستون ہوا کرتے تھے جو اب موجود نہیں ہیں۔ اس 2 منزلہ مندر کے دائیں اور بائیں حصے پر لکڑی سے بنا ہوا ہال ہوا کرتا تھا، جبکہ بیچ کے حصے پر کوئی چھت نہ تھی تاکہ سورج کی روشنی آ سکے۔ مندر کے آخر میں 3 مہلکہ کمرے ہوا کرتے تھے۔ یہ آج موجود تو نہیں، لیکن ان کی بنیادیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر دیواروں میں سوراخ بھی دیکھ سکتے ہیں، جن میں لکڑی کے شہتیر لگے ہوا کرتے تھے۔ یہ شہتیر کب کے جلا دیے گئے ہیں۔ یہ خانقاہ، جس کا اصلی نام اینڈو ابونو السی ہے، اسی نام کے ایتھوپین بزرگ نے 6 صدی میں تعمیر کروائی تھی۔ عورتیں اور مرد حضرات کے داخلے کے دروازے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس ملحقہ عمارت کا نام گریٹ بیال گیبری ہے، جو کہ 800 سال قبل مسیح تعمیر کی گئی تھی۔ یہ نہ صرف اس علاقے کی بلکہ افریقہ اور عرب ممالک کی اپنے طرز کی 6 ستونوں پر مشتمل انفرادی عمارت ہوا کرتی تھی۔ ہر ستون 10 میٹر اونچا اور 20 ٹن وزنی ہوا کرتا تھا۔ لوبان سلگانے کی انگیٹھیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ کوئی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، البتہ صرف ایک حصہ ہی مندر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ باقی حصے کو حکومتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں قیمتی اشیاء اور نوادرات حفاظت سے رکھے جاتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ یہیں سے 2 مہریں بھی ملی ہیں جن پر سبائین بادشاہ کا نام موجود ہے۔ یہاں سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قدیمی قبرستان بھی ملا ہے، جس سے ان لوگوں کی رسومات تدفین کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پہاڑ کھود کر پہلے یہ لوگ ایک لمبا مستطیل ٹنل کھودتے تھے، پھر اس کے خاتمے پر کھدائی کر کے نیچے کی طرف ایک رستہ بناتے تھے جہاں پر میت کو قیمتی اشیاء کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ پھر داخلی راستے کو پتھر کی سلوں سے بند کر دیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے لوگوں نے ان کو بری طرح سے تباہ کر کے قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا ہے۔
यहाँ पर आप इन पत्थरों के स्लैब्स देख सकते हैं कि इनको किस महारत से काटा गया है कि आज भी इनके दरमियान कोई एक मामूली सा तिनका भी नहीं डाला जा सकता है। अगर ये ईंटें इस महारत से कटी ना होती तो चूंकि इनको जोड़ने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है, ये दीवारें कब की गिर गई होती। ये देखकर इन लोगों की महारत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ से फारिग होकर हम लोग वुकरू की तरफ रवाना हुए। ये गांव यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। थोड़ा सा चले थे कि लंच का टाइम हो गया। ड्राइवर ने एक छोटे से गांव में एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोक दी और हम लोग अंदर खाने चले गए। मेन्यू में सिर्फ एक ही चीज़ थी, इसका नाम इंजेरा है। इंजेरा बनाने का तरीका ये है कि एक ख़ास किस्म के अनाज टेफ के मैदे को गर्म पानी और नमक में मिलाकर तबखीर के लिए 12 घंटे रख दिया जाता है। इस पतले आमेज़े को रोटी की शक्ल में पकाकर ऊपर से लहसुन से बुना हुआ गोश्त रख दिया जाता है। साथ में पिसी हुई मिर्च अलहदा रख दी जाती है और गरम गरम खाया जाता है। टेफ का अनाज खशखाश के बीज के साइज़ का होता है और तबखीर की वजह से ये रोटी काफ़ी खट्टी होती है। मुझे ये खाना बेहद पसंद आया और सोचने लगा कि ये सेहतमंद खाना तो रोज़ाना ही खाऊंगा। शायद ये दुआ की कबूलियत का वक्त था। हर रोज़ हर शहर के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के मेन्यू में सिर्फ एक ही खाना खाने को मिला और यही तमन्ना करता रहा कि कहीं पिज़्ज़ा या कुछ और खाने को मिल जाए, लेकिन कुछ न मिल सका और इंजेरा खा खा के गुजारा किया। दुआ जो कबूल हो चुकी थी। दोस्तों, कभी भी दुआ करो सोच समझ कर ही किया करो, वरना शायद यही अंजाम होगा जो कि मेरा हुआ। बहरहाल लंच के बाद हम लोग वुकरू की तरफ चल दिए। वुकरू टिगरे सूबे का दारुल हुकूमत है। ये छोटा सा शहर खालें तैयार करने और रंगने की मुनासिबत से काफ़ी मशहूर है। वुकरू पहुंचने के बाद हम लोगों ने एक कच्चा रास्ता लिया और 1 घंटे की ड्राइव के बाद अब्राहा के गिरजाघर पहुंचा दिया। यह सफ़र काफ़ी मुश्किल है और रास्ते में कोई पक्की सड़क भी नहीं है। यहाँ पर जगह जगह लोग हाथ देकर लिफ्ट मांग रहे थे। आखिरकार ड्राइवर से ना रहा गया। उसने मुझसे गुजारिश की कि क्यों ना इन लोगों को लिफ्ट दे दिया जाए। मेरी हिचकिचाहट पर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लिफ्ट देगा जो किसी किस्म की परेशानी में नहीं डालेंगे। उसने बताया कि यहाँ पर कोई बस भी नहीं आती और अगर आती भी होती तो इन लोगों के पास बस का किराया भी नहीं होता है। इस रास्ते में हम लोगों ने कमोबेश 8 टोलियों को लिफ्ट दी। ये टोलियाँ 1 या 2 नौजवान लड़कियों और एक छोटे लड़के पर मुश्तमिल होती थीं। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ का माहौल काफ़ी साफ़ सुथरा है और किसी भी लड़की के साथ ज़्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आता। ये सुनकर मेरे दिल में इन लोगों की इज़्ज़त काफ़ी बढ़ गई। एक लड़की को थोड़ी सी अंग्रेज़ी आती थी। उसने बताया कि वो 12 जमात पास है, 22 साल की उम्र है और मकामी स्कूल में कंप्यूटर की टीचर है। उसका भाई 14 साल का था और 8वीं जमात का तालिब इल्म था। मैंने पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? जवाब मिला, ड्राइवर। मुझे हैरत हुई, लेकिन इस इलाके में ड्राइवर्स की आमदनी सबसे ज़्यादा होती है, शायद इसीलिए वो ड्राइवर बनना चाहता है। यहाँ की तमाम लड़कियों की शक्लें एक जैसी होती हैं। मलका बिल्कीस के फ़ोटो में जैसी निशानदेही कराई गई है, सब लड़कियाँ वैसी ही लगती हैं। जब मेरे बेटे छोटे थे तो उनको एक दफ़ा न्यूयॉर्क सिटी के चाइना टाउन ले गया। हर दूसरे शख्स को देखकर चिल्लाते, डैड लुक, जैकी चैन। डैडी देखें, वो जैकी चैन चला जा रहा है। शुक्र है कि उस उम्र में उनको यहाँ ना लाया, वरना हर दूसरी औरत को देखकर चिल्लाते, डैडी वो देखें, मलका बिल्कीस। बहरहाल सफ़र ख़त्म हुआ और हम लोग बखैरियत अब्राहा के गिरजाघर पहुँच गए। मैंने सोचा था कि ये वही अब्राहा है जिसने खाना काबा पर हमले की नाकाम कोशिश की थी और अल्लाह ताला ने उसके लश्कर को अबाबील के ज़रिए कंकरियाँ फिकवा कर भूसा बना दिया था। लेकिन ये चश दरअसल 2 जुड़वा भाई अब्राहा और एट्सबहा नामी भाइयों ने बनवाया था और इन लोगों का खाना काबा वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी निस्बत से इस गिरजाघर को अब्राहा एट्सबहा कहा जाता है।
اس گرجا گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے ایک پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اور یہ گرجا گھر دراصل ایک ہی پتھر پر مشتمل ہے، کہیں بھی کسی قسم کا جوڑ نہیں ہے۔ اس قسم کے گرجا گھروں کی بہترین مثال لالی بیلا میں ہے، جن کو میں تیسری قسم میں دکھاؤں گا۔ گرجا گھر کے داخلی حصے پر ایتھوپیا کے گرجا گھروں کی طرح ایک بہت بڑا ستون ہے، جس کی وجہ سے اندر آنے والوں کو دائیں یا بائیں سمت سے آنا پڑتا ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ یہ گرجا گھر کس سن میں تعمیر ہوا، لیکن اس گرجا گھر کی تعمیر 4 سے 6 عیسوی کے درمیان واقع ہوئی۔ یہاں کی اندرونی دیواریں آتش زدگی سے کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں۔ حال ہی میں کافی حد تک اس گرجا گھر میں تعمیر نو کی گئی ہے، جس میں داخلی دروازہ اور گھنٹا شامل ہے۔ اس کے بہت بڑے اندرونی حصے کی چھت پر خطوط اندازی کی گئی ہے، لیکن وہ بھی آتش زدگی سے کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اس گرجا گھر کو دیکھ کر ان لوگوں کی اس وقت کی انجینئرنگ کی مہارت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی دوسرے ایتھوپین آرتھوڈاکس گرجا گھروں کی طرح تابوت سکینہ کی شبیہ رکھی ہوئی ہے، اور ہر گرجا گھر کی طرح ایک اندرونی کمرہ بھی ہے جس میں صرف مقدس ترین لوگوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت چرچ وکروس کے مین ہائی وے کے کنارے واقع ہے۔ چونکہ یہاں تک پہنچنا بے حد آسان ہے، اس لیے کافی سیاح اس کو دیکھنے کو آتے ہیں۔ اس کا اندرونی ڈیزائن کافی حد تک ایبراہا وی ایٹسبہا سے ملتا جلتا ہے، البتہ یہاں کے کالم اتنے نفیس نہیں ہیں جتنے ایبراہا وی ایٹسبہا گرجا گھر کے ہیں۔ یہ بھی یہاں کے عمومی گرجا گھروں کی طرح ایک ٹھوس چٹان کو کھود کر بنایا گیا ہے، اور پورا گرجا گھر ایک واحد پتھر ہے جس میں کوئی جوڑ موجود نہیں ہے۔ یہ گرجا گھر اندازاً سن 700 عیسوی سے سن 1000 عیسوی کے درمیان تشکیل میں آیا تھا۔ یہاں کی چھتوں کی پینٹنگز بھی آگ لگانے کی وجہ سے کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں اور آج بھی ویسی ہی ہیں، کوئی مرمت نہیں کی گئی، البتہ ایک مہمان خانے کی توسیع ضرور کی گئی ہے۔ یہاں بھی ایک اندرونی کمرہ ہے جس میں تابوت سکینہ کی شبیہ رکھی ہوئی ہے، اور عام لوگوں کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، پہاڑی کو تراش کر اس قسم کے گرجا گھر ایتھوپیا میں 100 سے زائد تعداد میں بنائے گئے ہیں۔ یہ سب سینڈ اسٹون کی پہاڑی کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ یہ پتھر آسانی سے کٹ جاتا ہے اور نقش و نگار بھی آسانی سے کاٹ کر بنائے جا سکتے ہیں۔ کٹنے کے باوجود یہ پتھر اتنا وزن سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی اگلی قسط میں آپ کو لالی بیلا لے چلوں گا۔ وہاں پر آپ اس قسم کے اتنے زیادہ خوبصورت گرجا گھر دیکھیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ چونکہ اس علاقے میں پرانے زمانے میں آسانی سے آنا مشکل تھا، اس لیے یہ چرچ دنیا کی نظر سے بہت عرصے سے اوجھل رہے ہیں۔ یہ لوگ کافی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ واپسی میں میرے ڈرائیور نے مجھے اپنے گھر کافی کی دعوت دی، جو میں نے قبول کر لی۔ اس کی بیوی نے کافی کو پہلے تازہ روسٹ کیا، پھر ابال کر کافی پلائی۔ اتنی اچھی کافی شاید ہی زندگی میں کبھی پی ہوگی، مزہ ہی آ گیا۔